نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نیل پالش اور ان کو بڑھانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو ناخنوں سے متعلق دو بیماریاں عورتوں میں خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ناخن بڑھانے کا مرض اور دوسرا ہے ناخن پر پالش لگانا۔ ناخن بڑھانے سے آدمی کے ہاتھ بالکل درندوں جیسے ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں گندگی بھی رہ سکتی ہے، جس سے ناخنوں میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور مختلف الانواع بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو فطرت میں شمار کیا ہے، ان میں ایک چیز ناخن کاٹنا بھی شمار ہے۔ پس ناخن بڑھانے کا فیشن انسانی فطرت کے خلاف ہے، جس کو مسلم خواتین کافروں کی تقلید میں اپنا رہی ہیں۔ مسلم خواتین کو اس خلاف فطرت تقلید سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات ناخن پر پالش کا ہے کہ ناخن پر پالش لگائی جاتی ہے۔ عام طور پر لڑکیاں فیشن کے نام پر اپنے ناخنوں کو مختلف قسم کے کلرز لگا کر ان پر تہ لگا دیتی ہے، جس سے ان کی رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے عورت کے اعضاء میں ایک فطری حسن رکھا ہے۔ ناخن پالش کا مصنوعی لبادہ یہ تو ایک محض غیر فطری چیز ہے، پھر اس میں ناپاک چیزوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ جن چیزوں سے نیل پالش بنتی ہے اس میں کئی قسم کی ناپاک چیزوں کے ملائے جانے کی بھی اطلاع ہے، اور وہی ناپاک ہاتھ کھانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے فطری طور پر ایک انسان کو کراہت ہوتی ہے کہ ناپاک چیزوں کی آمیزش سے لگی ہوئی اس نیل پالش کے ساتھ کھانے میں ہاتھ استعمال ہو۔ یہ ایک سلیم الطبع انسان کی فطرت گوارا نہیں کرے گی، کراہت آئے گی انسان کو۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے۔ جب ان کی ناخنوں پر تہ جم گئی تو جب تک اس کو صاف نہ کر دیا جائے پانی نیچے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، جب نیل پالش اتنی لگا دی گئی کہ اس کی تہ بن گئی اور پانی تہ تک نہیں پہنچ سکا، تو اس سے نہ اس کا وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا، اور آدمی ناپاک کا ہی ناپاک رہتا ہے۔ جو تعلیم یافتہ لڑکیاں یہ سمجھتی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جب تک نیل پالش کو ہٹا نہ دیا جائے، بالکل تہ تک پانی نہ پہنچایا جائے، نہ غسل ہوگا اور نہ وضو ہوگا، اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت صحیح ہوگی، نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی، تلاوت اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر بہت سے امراض کی مسبب بیماری ہے، اسی طرح روحانی طور پر، شرعی طور پر بہت سے عبادات سے بھی مانع بن جاتی ہے۔ اور اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت کو نیل پالش لگی ہوئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو جس عورت کو نیل پالش لگی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت کا غسل بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کی نیل پالش کو ہٹا نہ دیا جائے۔ تو یہ بہت سے امراض کا مسبب ہے، اس لیے عورتوں کو، خصوصاً نوجوان خواتین کو، ان سے تاحد پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ان تمام مہلک امراض سے اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے وہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو ایک خوبصورتی اور فطرتاً حسن دیا ہے وہی کافی ہے۔ اس طرح کے مصنوعی حسن جو انسان کو شرعی طور پر ممنوع ہو، انسان کو ان سے ہر حد تک بچنا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔